کسی صورت بھی اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی اسلام آباد آئے گا تو پھر ہم سے شکوہ نہ کرے۔ وفاقی حکومت کا دو ٹوک اور واضح پیغام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا SCO کانفرنس ہونے والی ہے، غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، اگر کوئی دھاوا بولے گا اسے کوئی نرمی یا رعایت نہیں دی جائے گی۔ پیراملٹری فورسز، رینجرز، آرمی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کو احتجاج کی کال پر نظر ثانی کرنی چاہیے، وقت ہے سوچ لیں۔ IG اسلام آباد نے کہا بدھ کو جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کے پاس کیل والے ڈنڈے تھے، پتھر اور غلیل بھی ملے۔ اسلام آباد میں PTI کا ممکنہ احتجاج، وفاقی دارالحکومت کی مختلف شاہراہوں کو کنٹینرز رکھ کر بند کرنے کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا سے ڈی چوک آنے والے قافلوں کو روکنے کے لیے موٹر وے M1 سوابی کے مقام پر بند کر دیا گیا۔ ماگلا ٹیکسلا کے مقام سے اسلام آباد آنے والی GT روڈ کو بھی کنٹینرز رکھ کر دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا۔ فیض آباد کے مقام پر بھی کنٹینر پہنچا دیے گئے۔ تحریک انصاف نے ڈی چوک کا احتجاج مؤخر کرنے کی مشروط پیشکش کر دی۔ اسلام آباد میں PTI کا ممکنہ احتجاج، وفاقی دارالحکومت کی مختلف شاہراہوں کو کنٹینرز رکھ کر بند کرنے کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا سے ڈی چوک آنے والے کنٹینرز رکھ کر بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M1 سوابی کے مقام پر بند کر دیا گیا۔ ماگلا ٹیکسلا کے مقام سے اسلام آباد آنے والی GT روڈ کو بھی کنٹینر رکھ کر بند کر دیا گیا۔ فیض آباد کے مقام سے بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ راستوں کی ممکنہ بندش کے پیش نظر اسلام آباد پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا آج اسکول بند کرنے کا اعلان۔ کہا بچوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ جمعرات کو بھی طلباء و طالبات کنٹینرز کے باعث مشکلات کا شکار رہے۔ ممکنہ احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد پولیس کے تمام سہولت مراکز اور ڈرائیونگ لائسنس آفس بھی آج بند رہیں گے۔ تحریک انصاف نے ڈی چوک کا احتجاج مؤخر کرنے کی مشروط پیشکش کر دی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے زین قریشی نے حکومت کو پیشکش کر دی اگر حکومت 26ویں آئینی ترمیم کو 23 اکتوبر سے آگے لے جائے گی تو تحریک انصاف بھی اپنے جلسے جلوس دھرنے مؤخر کر دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ انہیں پنجاب اور پنجاب کے عوام کی حفاظت کرنا اچھی طرح آتا ہے۔ آپ سرکاری ملازمین کا جلوس لا کر پنجاب پر حملاور ہوتے ہیں۔ ذہنی مفلوج یہی لوگ ہیں جو نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ لاہور میں ہمت کارڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا کیا وجہ ہے جب ملک ترقی کرتا ہے وہ مسلم لیگ کا دور ہوتا ہے، معیشت ترقی کرتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے، جب مہنگائی تیزی سے نیچے جاتی ہے تو وہ نون لیگ کا دور ہوتا ہے۔ 4-5 سال کی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی 38% تھی، آج مہنگائی 6.9% پر آ گئی ہے۔ آج پنجاب میں روٹی 12-13 روپے کی ہے اور خیبر پختونخوا میں 25 روپے کی ہے۔ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانے کی حکومتی کوششیں بیکار، مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک آئینی ترمیمی بل مؤخر کرنے کا مطالبہ، اپوزیشن کو بھی احتجاج مؤخر کرنے کی تجویز دے دی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، بظاہر اتفاق رائے نظر نہیں آ رہا، کسی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے پر آمادہ نہیں، ہماری ایک بھی سفارش پر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ آج 24 گھنٹے کے اندر اس ترمیم کی حمایت کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں کہ اس بل کو پاس کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 63A کا سابقہ بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 63A کا عدالتی فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ خرید و فروخت کا ذریعہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ پارٹی پالیسی کے خلاف رکن اسمبلی ووٹ دے سکے گا، رکن اسمبلی کا ووٹ گنا بھی جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ 5 رکنی بینچ نے نظرثانی درخواستیں متفقہ طور پر منظور کر لیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا جج کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا، ارکان اسمبلی یا سیاسی جماعتیں کسی جج یا چیف جسٹس کے ماتحت نہیں، سیاسی جماعتیں اپنے سربراہ کے ماتحت ہوتی ہیں، جج تو منتخب نہیں ہوتے۔ کیا کوئی جج حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ آئین کی اس شق سے وہ خوش نہیں ہے؟ ہر ڈکٹیٹر کہتا ہے تمام کرپٹ ارکان اسمبلی اور ایوان کو ختم کر دوں گا، سب لوگ ملٹری رجیم جوائن کر لیتے ہیں،
फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। जमहूरियत डीरेल होती रही क्योंकि ये अदालत गलत इक़दामात की तौसीक़ करती रही। 17 मई 2022 को साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बनियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट नहीं गिना जाएगा। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर के लिए होगी या किसी खास मुद्दत की, इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। आर्टिकल 63 की तशरीह पर नज़रसानी केस में बानी पीटीआई के दलाइल देने की दरखास्त। बैरिस्टर अली जफर ने दरखास्त देते हुए कहा उनकी मुलाकात हुई थी। बानी पीटीआई अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में गुजारिशात रखना चाहते हैं। पहले फैसला किया जाए कि बानी पीटीआई को खुद दलाइल की इजाज़त मिलेगी या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि सुर्खी लगे। इजाज़त ना मिलने पर अली जफर ने बतौर बानी पीटीआई वकील समाअत का बॉयकॉट कर दिया और कहा बानी पीटीआई के मुताबिक बेंच गैर कानूनी है, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और अली जफर के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। अली जफर ने कहा उनकी इमरान खान से मुलाकात आज़ादाना नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। मलेशिया के वजीर आजम के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक। सदर आसिफ जरदारी से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत, मईशत, बैंकिंग सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने का आज़म। मलेशियन वजीर आजम ने कहा इब्तदा में पाकिस्तान से 1 लाख टन चावल की खेप लेंगे। पाकिस्तान से हलाल गोश्त की बरामदात को $200 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी तारीफ। कहा शहबाज शरीफ काम करने वाले शख्स हैं और ये सब जानते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की काम करने की लगन पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान का मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म। मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस डायलॉग से खिताब में मलेशियन वजीर आजम ने कहा माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। आर्टिकल 63 नज़रसानी केस में अदालती फैसला आने के बाद हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने पर मुशावरत। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराने का इम्कान। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए अरकान पार्लियामेंट को वापस बुला लिया। सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने कहा है अरशद शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने अरशद शरीफ का वो मैसेज भी दिखाया जो उन्होंने फैसल वाडा को भेजा था। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के सियासी इख्तलाफ एक तरफ, फ़लस्तीन के मसले पर एक पेज पर हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तमाम पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। तमाम जमातों से कहेंगे गज़ा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा फ़लस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मजबूत मौक़िफ़ रहा है। पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। अमीर जमात इस्लामी की साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी से भी मुलाकात। पीटीआई की लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। डी चौक इसलिए आ रहे हैं कि इन्हें तसादुम चाहिए। गरीबों को मरवाने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम। कहा बानी पीटीआई को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई है, इनका इशू है कि उन्हें इख्तदार चाहिए, चाहे लाशें गिरा दें। गंडापुर एक प्यादा है, उसके पीछे एक कहानी चल रही है। मुझे उस दौराहे पर ना लाएं कि अपने फ़ोन से कौम के सामने कुछ रखना पड़े। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, सज़ा होगी। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आज से 6 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों का इत्तलाक 8 अक्टूबर तक होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदियों का इत्तलाक किया गया है। सिक्योरिटी खतरात के तहत कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में लिए गए इक़दामात को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों समेत उन फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए।
عدالت میں بیرسٹر علی ظفر اور چیف جسٹس کے ایک دوسرے کو مفت مشورے۔ علی ظفر نے کہا ان کا مشورہ ہے کہ آپ تمام ججز آپس میں مل کر بیٹھیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا آپ ہمیں مفت کا مشورہ دے رہے ہیں تو ایک مفت کا مشورہ ہمارا بھی ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں مل کر معاملہ طے کر لیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں قہقہے لگ گئے۔ چیف جسٹس نے کہا ججز کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ادارہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو ممبران قومی اسمبلی عادل بازئی اور الیاس محمد چودھری کے خلاف ریفرنسز موصول۔ عادل خان بازئی کے خلاف ریفرنس نواز شریف کی طرف سے دائر کیا گیا، جبکہ الیاس محمد چودھری کے خلاف ریفرنس پاکستان مسلم لیگ قاف کی طرف سے دائر کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ریفرنسز میں کہا گیا ہے کہ ممبران نے بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ڈائریکشنز کے خلاف ورزی کی۔ عادل خان بازئی آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کے حلقہ 262 کوئٹہ 1 سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بعد میں نون لیگ میں شامل ہوئے۔ الیاس محمد چودھری حلقہ 62 گجرات سے آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بعد میں قاف لیگ میں شامل ہوئے۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ریاض خان سمیت 4 اہلکار نوکری سے برطرف۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق قیدی کے قتل کی انکوائری میں قصوروار ثابت ہونے پر اہلکاروں کو برطرف کیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے ذہنی مریضوں کے سیل میں 29 فروری کو قیدی کے قتل پر آئی جی جیل خانہ جات کے حکم پر انکوائری جاری تھی۔ یمنی حوثیوں کے بعد عراق کے مزاحمتی گروپ کا بھی اسرائیل پر حملہ۔ جنوبی اسرائیل پر ڈرون داغے۔ حوثیوں نے تل ابیب میں فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے۔ شیلٹرز کی طرف بھاگنے والے متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی جھڑپیں جاری۔ حزب اللہ کے ٹینک شکن میزائلوں، جدید راکٹ اور بموں سے وار۔ متعدد اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع۔ کئی مقامات پر اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ شمالی اسرائیل میں بھی حزب اللہ کے فوجی بیس پر راکٹ حملے۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں فضائی حملے۔ حزب اللہ کے 15 جنگجو مارنے کا دعویٰ۔ 2 لبنانی فوجی اور 28 طبی کارکن بھی مارے گئے۔ اب تک لبنان میں جاں بحق افراد کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں حماس حکومت کے سربراہ روحی مشتاح کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حماس نے تصدیق نہیں کی۔ غزہ میں جاری بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں موجود ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور حماس وفد سے علیحدہ ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں رہنماؤں کا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی صدر نے کہا اسلامی ممالک تمام باہمی اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور بھائی چارے کا سلوک کریں۔ مغربی ممالک کے ساتھ مشاورت کے ذریعے اسرائیلی حکومت کے جرائم کو بے نقاب کرنے اور روکنے میں سعودی عرب کا کردار قابل تعریف ہے۔ ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ نے ایرانی صدر کو سعودی ولی عہد کے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ کہا سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کو حملے کی اجازت نہیں دیتے، اسرائیل کو مشورہ دیتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے کے جواب میں کہا آج کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اسرائیل کے ایرانی تنصیبات پر حملوں کے بیان پر کہا ہم اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ حملہ چھوٹا ہوگا۔ ایران میں اسرائیل پر میزائل حملوں کی تصاویر والے ہورڈنگز آویزاں۔ تہران کی شاہراہوں عمارتوں پر لگے ہورڈنگز پر شہید حسن نصر اللہ کی تصاویر موجود۔ گورنر ہاؤس کراچی میں پاکستان کے دورے پر آئے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے حاضرین کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹسوری کے علاوہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سیاسی اور کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ گورنر سندھ نے کہا اسلام محبت، بھائی چارے اور امن کا داعی ہے اور اس کی ترویج میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا کردار بہت نمایاں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پاکستان آنا ان کی دیرینہ خواہش تھی اور یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ وہ 5 اور 6 اکتوبر کو گورنر ہاؤس سے متصل باغ جناح میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔
جنگ جیو کے اشتراک سے سجا موسیقی، ڈراموں اور بین الاقوامی ثقافتوں کے رنگا رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 8ویں دن کا اختتام 2 کھیلوں پر ہوا۔ پہلے اطالوی کھیل پٹ یور ہارٹ انٹو اٹ خصوصی بچوں کے لیے پیش کیا گیا، جس میں اٹالین فنکارہ نینا پیٹس کے ذریعے مختلف کہانیاں پیش کی۔ دوسرا کھیل وی جین ایرر 404 ناٹ فاؤنڈ پیش کیا گیا، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو موضوع بنایا گیا۔ لاہور میں نابینا افراد نے حکومت کو مطالبات منظور کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دے دیا۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت کی نابینا افراد کو مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی۔ نابینا افراد کلب چوک مال روڈ سے دھرنا باغ جناح منتقل کرنے پر رضامند ہو گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے 2 دن تک باغ جناح میں قیام کریں گے، مطالبات نہ مانے تو دوبارہ مال روڈ پر آئیں گے۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ایک نوجوان کا قتل۔ سرجانی میں تنخواہ لے کر گھر جانے والے 2 بھائیوں کو ملزمان نے اسلحے کے زور پر لوٹا، موٹر سائیکل نہ دینے پر فائرنگ کر دی، ایک بھائی جاں بحق۔ مقتول کے والد کا کہنا ہے ملزمان نے دونوں بھائیوں سے 80,000 روپے چھینے۔ رواں سال اب تک ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کراچی کے لیے بجلی 51 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی کے الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جماعت اسلامی کے نمائندے کا کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ ممبر نیپرا سندھ نے کہا کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا تو ملک میں انارکی پھیلے گی۔ کراچی کے صارفین نے شکایت کی کہ کے الیکٹرک نیٹ میٹرنگ کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے، جس پر نیپرا نے کے الیکٹرک کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ کراچی کے ساحلی علاقے ہاکس بے میں 6,000 ایکڑ زمین الاٹ کیے جانے کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے بورڈ آف ریونیو سندھ کو علاقے کا مکمل سروے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس صلاح الدین پور نے ریمارکس دیے، علاقے میں 58 کوٹ آباد ہیں، علاقہ مکینوں کو بے دخل نہ کیا جائے۔ عدالت نے علاقہ مکینوں کی بے دخلی کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ بل گیٹس پہلی بار امیر ترین افراد کی ٹاپ 10 فہرست سے باہر ہو گئے۔ 1991 کے بعد پہلی بار امیر ترین افراد میں 12ویں نمبر پر آ گئے۔ بین الاقوامی جریدے فوربس کے مطابق دولت میں کمی کی بڑی وجہ ان کی ملنڈا فرینچ گیٹس سے 2021 میں ہونے والی طلاق ہے۔ دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی نئی فہرست میں ایلان مسک 263.4 ارب ڈالرز کے ساتھ پہلے، لیری ایلیسن دوسرے، جیف بیزوس تیسرے اور مارک زکربرگ چوتھے نمبر پر ہیں۔ اور جیو ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی ڈرامہ سیریل کفارہ نے شائقین جیو کے ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر بھی ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل کفارہ 60 دن میں 1 بلین ویوز حاصل کر کے بلین کلب کا حصہ بن گئی ہے۔ اب تک 1 بلین کلب میں شامل ہونے والی یہ 13ویں ڈرامہ سیریل ہے۔ مجموعی طور پر 13 سیریلز میں سے 8 کا تعلق ہر پل جیو سے ہے، جنہیں ناظرین کی دلچسپیوں کے لیے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ نے تخلیق کیا ہے۔ تیرے بن اور خدا اور محبت 3 بلین کلب کی حامل ہیں۔